انسانیت کی بھلائی میں بہت سارے لوگ جٹے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسانیت کی بات کی ہے اس انسانیت میں شروط کچھ اور ہیں، اور آج کے لوگ جو کر رہے ہیں ان کا عقیدہ، ان کا عمل اور ان کی شرطیں کچھ اور ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہم بہار کے رہنے والے ہیں. بہار میں ایک لیڈر ہے پپو یادو نام کر کے. میں سمجھا دے رہا ہوں اس لیے کہ سمجھ میں آ جائے. ابھی باڑھ کا موسم چل رہا ہے، بارش کا موسم چل رہا ہے. وہ غریبوں کے ساتھ ہماتن گوش رہتے ہیں. باڑھ آئے تو، کوئی پریشانی آئے تو وہ غریبوں کو کھانا کھلانے میں ہمیشہ جٹے ہوئے رہتے ہیں. ابھی وہ جیل میں بند ہے، وہاں کے غریب پکار رہے ہیں کہ پپو یادو کو رہا کرو. کہاں ہے پپو یادو؟ کیوں؟ اس کا کارنامہ کیسا ہے؟ وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں. جو سامانیہ فیملی سے ہے، جو مڈل فیملی سے ہے، اس کا خیال کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں. لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا نیکی کا کام کرنے کے باوجود بھی کیا اللہ رب العالمین کے نزدیک اسے صلہ مل سکتا ہے؟ بھلا بتائیں، صلہ مل سکتا ہے؟ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا ہے. بس یہی جواب ہوگا ہمارا اور آپ کا. اس نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، اس لیے وہ چاہے عمل صالح کرے، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرے، لیکن وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ میرا قرآن کہتا، اٹھائیے پارہ نمبر 3 سورہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 85. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دیکھو اسلام کے علاوہ جو کوئی بھی اب دوسرا دین تلاش کرے گا، دوسرا مذہب تلاش کرے گا اور اس مذہب کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت چاہتا ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی چاہتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے رد کر دیا جائے گا. اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو خسارہ اٹھانے والوں میں سے شمار کیا جائے گا. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العالمین اس کے نیک اعمال کو یہاں بھی قبول نہیں کیا اور قیامت کے دن بھی اسے اس کا صلہ نہیں ملے گا. تو کوئی بھی عمل کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کی قربت کے لیے اگر تم کوئی عمل کرتے ہو تو سنو ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول دین، حنیف دین، قیم دین دین اسلام ہے. تو ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کوئی بھی عمل کے لیے قبول اعمال کی شرطوں میں سے پہلی شرط ہے ایمان باللہ و ایمان بالرسول، اللہ پر ایمان لانا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. اس لیے چاہے اب اسلام کے علاوہ اگر کوئی بندہ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے پوری زندگی گزار دے اور اسلام اس کی زندگی میں نہیں ہے تو اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا. تو اس مثال سے میں نے اس بات کو ثابت کیا کہ کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے، اللہ کی رضا و خوشنودی پانے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایمان باللہ شرط ہے. اس کے بعد اگر کوئی بندہ ایمان باللہ بھی رکھتا، ایمان بالرسول بھی رکھتا، عمل صالح بھی کرتا ہے، لیکن وہ عمل ایسا عمل ہے جس میں اخلاص نہیں ہے، محبت نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، بس لوگوں کو اس لیے کھلا رہے ہیں کہ لوگ کہے کہ فلاں صاحب پیسے والے ہیں
اور دیکھو ابھی اتنی غریبی کا عالم چل رہا اور اس میں لوگوں کی مدد نہیں کر رہے. اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہا کر کے کہ دیکھو دیکھنے میں کتنے اچھے لگتے ہیں، بھولی بھالی باتیں کرتے ہیں اور نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. اگر کوئی بندہ حج کر رہا اور اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو لوگ کہے کہ دیکھو اللہ نے دولت دی ہے، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، پھر بھی کتنا بخیل ہے، اللہ کے راستے میں حج کو نہیں جا رہا ہے. ہاں محض اس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے یہ اعمال کیے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس میں اخلاص نہیں ہے، لہذا یہ عمل بھی مردود ہے، یہ عمل بھی مردود ہے. دلیل اٹھائیے پارہ نمبر 30 سورہ نمبر 58 سورۃ البینہ آیت نمبر 5. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. اور اللہ رب العالمین نے تو اہل کتاب کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کو اخلاص کے ساتھ مانیں، اخلاص کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، ان کے دل میں اخلاص نہیں، ان کے دلوں میں محبتیں نہیں پائی جاتی. محض وہ جس چیز پہ اڑ گئے تو وہ ضد میں اڑ ہی گئے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، اگر کوئی مسلمان بھی ہے اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اخلاص نہیں ہے، تو بھی اللہ رب العالمین ایسے اعمال کو قبول نہیں کرے گا. بھلا بتائیے، ایمان بھی رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے بھی تیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو بھی اپنا رہا ہے، لیکن دل میں اخلاص نہیں ہے، تو پھر وہ عمل بھی اللہ قبول نہیں کر رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات، آج ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو محض اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کے لیے عبادت الہی کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہ دکھاوا نہیں ہوتا کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں وہ فلاں صاحب کیا کہیں گے نہیں کہیں گے اس کے لیے کر رہے ہیں. اگر یہ باتیں نہیں پائی جاتی میرے بھائیوں، تو آج ہمارے حساب سے یہ دنیا جو کمپیریٹو ڈگری میں لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کی تلنا کر رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا. آج ہماری شادی بیاہوں کو دیکھ لیجئے، اس میں دکھاوا ہوتا ہے یا نہیں دکھاوا ہوتا؟ کوئی بچہ کی شادی کر رہا، بچی کی شادی کر رہا، اچھا بغل والے نے ایسا کیا تھا، ہم تو اس سے زیادہ خرچ کریں گے. کیوں؟ بغل والے کو دیکھ رہے ہیں ہم کہ بغل والے کیا کہیں گے. بھائی دیکھو ہم اپنی بچی کی شادی کیے تو دیکھو ہم تو ایسے ایسے کر کے لٹا دیا، اور یہ اتنا کماتا اتنا پیسہ پھر بھی نہیں لٹا رہا. محض لوگوں کے لیے ہم نے یہ دکھاوا کیا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی عمل لے لیجئے، کوئی بھی عمل لے لیجئے، مثالیں بہت ساری ہیں، اگر اس میں اخلاص نہیں تو اللہ وہ عمل قبول نہیں کرے گا. یاد رکھیے پہلی بات. اب اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے بہت ہی پیارا نقشہ کھینچا، بہت ہی پیارا نقشہ. کس چیز کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ قرب الہی کے لیے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے. کہ ہم اللہ کی رضا و خوشنودی چاہتے ہیں تو سنو یہ کام کر لینا. دلیل پارہ نمبر 8 سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 162. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا؟ اللہ کے رسول قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جن چیزوں میں آج ہم دکھاوا کرتے ہیں انہی چیزوں اللہ رب العالمین نے ایڈریس کر دیا. کیا کر دیا؟ قل، اللہ کے رسول آپ اعلان کر دیجئے. قل سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اللہ کے رسول آپ اعلان کر دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز. یقین کے ساتھ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، میں تم لوگوں کی رضا و خوشنودی کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا.
اپنا نیٹ ورک بڑھانے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا, اپنی طاقت قوت آزمانے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا. سن, قل ان صلاتی, اللہ کے رسول آپ تو اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز, ونسکی, اور میری قربانی, میری قربانی, میری قربانی. یاد رکھیے ابھی قربانی کا موسم آنے والا ہے, قربانی کا دن آنے والا ہے. کتنے بھائی ہیں, کتنے بھائی ہیں اخلاص کے ساتھ قربانی کریں گے؟ بکرے لے آئے, سب سے پہلی بات تو اس بکرے کے اوپر پینٹنگ بھی اب کرنا شروع کر دی ہیں. ایک طرف اللہ لکھ دیا, ایک طرف محمد لکھ دیا. اس کو پھر پورے محلے میں گھماتے بھی ہے, پورے محلے میں گھماتے بھی ہے, اور لوگوں کو بتاتے بھی ہے صاحب اتنے میں لایا, صاحب اتنے میں لایا, 25,000 کا بکرا ہے. اچھا ہے کیا, اچھا ہے کیا؟ لوگوں کو بتاتے پھر رہا ہے. اب بلا بتائیں اس میں اخلاص کہاں ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دائیں ہاتھ سے دے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ملے. یہ اللہ کی رضا کہ اگر ہم نے دائیں ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز دے دی تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, اور ہم جا کر کے محلے میں بکروں کو پھرا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں, فیس بک پہ ڈال رہے ہیں, واٹس ایپ اسٹیٹس پہ ڈال رہے ہیں. میرے بھائیو یہ محض دکھاوا ہے, اور دکھاوا اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جاری فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. اور ایسے عمل ہی اللہ رب العالمین کو قابل و مقبول ہے میرے بھائیو. اس لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1335, عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جوک تر جوک لوگ آنے لگے. آج بھی دیکھیے کوئی لیڈر آ جائے, پرائم منسٹر مودی آ جائے تو ہم لوگ بھی دیکھنے چلے جائیں گے, اور کتنی بھیڑ ہوگی. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ہم کو پتا ہوا کہ بھائی اللہ کے رسول آئے ہیں, مکہ سے آئے ہیں, تو ہم بھی کیا دیکھنے کے لیے, اور اتنی بھیڑ تھی کہ ہم کوشش کر کے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا. اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ بہت ہی سنہری تاریخ ہے. یہ یہودی کے بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. اللہ کے رسول کے پاس آئے اور چند ایک سوالات کیا, اللہ کے رسول نے جواب دے دیا. جب جواب دے دیا تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے قوم کا سب سے بڑا انسان ہوں, اشرف انسان ہوں, منصبدار انسان ہوں, عزت دار انسان ہوں. اللہ کے رسول لیکن میں ایمان لا رہا ہوں تو یہ لوگ نہیں مانیں گے. آپ ان سے ذرا سا پوچھ لیجئے, میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں اور ان سے پوچھئے کہ تمہارے میں عبداللہ ابن سلام کا مقام کتنا ہے, کیسے جانتے ہو؟ تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا, یہودیوں نے کہا ارے وہ تو اشرف ہے, ابنائے اشرف ہے, یعنی وہ خود بھی اشرف, ان کے باپ دادا بھی اشرف ہیں, بہت عزت دار ہیں. کہا ایک بات بتاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں سے, یہودیوں بتاؤ عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کر لیا تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو لوگوں نے کہا نا نا نا, وہ عبداللہ ابن سلام ہے, وہ کبھی بھی اسلام قبول نہیں کر سکتے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے نکلتے ہیں اور کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. جیسے ہی سننا تھا رسول کی شہادت, لوگ بکھر گئے, لوگوں کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے یہ تو بہت بے عزت ہے, بے عزتوں کے بیٹے ہیں, ہم اس کو تو کوئی عزت نہیں دیتے, یہ ہمارے میں سب سے ذلیل لوگ ہیں. نعوذ باللہ. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی تاریخ, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم بھی گئے دیکھنے کے لیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی حدیث ارشاد فرمائی وہ کیا دیکھیے, یاد رکھیے گا بہت ہی گہری حدیث ہے. پہلی حدیث ارشاد فرمائی کیا, افشوا السلام یا ایھا الناس افشوا السلام, اے مدینہ کے رہنے والے لوگوں سنو, افشوا السلام, سلامتی پھیلاؤ.
امن پھیلاؤ، پیس پھیلاؤ، لوگوں کو سلامتی کی دعوت دو، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ السلام علیکم کا معنی کیا ہوتا؟ تم پر سلامتی ہو، تم امن کے ساتھ رہو، اللہ تمہارے اوپر رحمت و برکت نازل فرمائے، تو تم لوگوں کے سامنے شانتی پھیلاؤ۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو شانتی پھیلا رہے ہیں؟ نہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کر رہا، وہ شانتی ہے؟ گھر میں شوہر بیوی میں اتنا تانا سنی چلتا ہے، باپ بیٹے میں تانا سنی چل رہا، یہ شانتی کہاں سے ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، سب لوگ سن لو، آپس میں شانتی پھیلاؤ، افشوا السلام، اور دوسرا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں سن لو، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ پہلی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے حدیث کو اور بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے، جب آپ شانتی کی بات کریں گے، جب آپ غریبوں کے حقوق کے مدعے اٹھائیں گے، آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے۔ یہ کھانا کھلانا اتنی اہم چیز ہے میرے بھائیو۔ آج ہم لوگ کھانا کھلانے سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ یار کیا یار اس کو کھلا دیں گے تو پھر ہمارے گھر میں گھٹ جائے گا۔ نہیں نہیں، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں سن لو، کھانا کھلاؤ۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب سارے لوگ سو جائے، گھر میں سارے لوگ سوئے ہوئے ہو، تو تم کھڑے ہو جاؤ اور مصلی پہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ رزلٹ کیا ہوگا؟ انعام کیا دیا جائے گا؟ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کھانا کھلانا کتنی اچھی چیز ہے، سلامتی پھیلانا کتنی اچھی چیز ہے، نماز قائم کرنا کتنی اچھی چیز ہے، لیکن ہاں ان چیزوں میں اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ چیزیں بھی بیکار ہے۔ اس لیے اخلاص کی ضرورت ہے، خلوص کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، تو قربانی میں آپ اخلاص اپنائیے، خلوص اپنائیے۔ ہاں، آپ کو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بالیقین آپ دل کھول کر کے خرچ کیجئے، 2 کروڑ کا بکرا لے آئیے، مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو یوٹیوب پہ نہیں ڈالنا، اس کو فیس بک پہ نہیں ڈالنا، اس کو واٹس ایپ اسٹیٹس پہ نہیں ڈالنا، انسٹاگرام پہ نہیں ڈالنا ہے۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے خالص اور خالص میرے اور میرے رب کے درمیان کا ہے۔ تیسرا، اس میں کوئی انوالو نہ ہو، کیونکہ یہ بہت عظیم عبادت ہے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے قبول اعمال کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے، اخلاص بہت ضروری ہے۔ اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے ایمان باللہ شرط ہے، سمجھ لیجئے، ایمان باللہ شرط ہے، اور ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ اخلاص ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ دونوں چیزیں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس، اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ادا کی جائے۔ وہ چیزیں جو عبادت الہی ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، حج و قربانی کی شکل میں ہو، جہاد کی شکل میں ہو، اگر اس کے اوپر سنت کا مہر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، تو پھر بھی وہ عمل بیکار ہے، پھر بھی وہ عمل بیکار ہے۔ کیوں؟ دلیل، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی روایت کر رہی ہے، وہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا، کوئی بھی شخص، چاہے وہ عالم صاحب ہو، قاری صاحب ہو، امام صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، مؤذن صاحب ہو، کوئی بھی ہو، اگر میرے دین میں کوئی چیز ایجاد کرتا، ایڈ کر دیتا ہے، جو کہ پہلے سے وہ چیزیں نہیں تھی اور ابھی ایڈ کر دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نہیں ہے، تو سنو وہ عمل بیکار ہے، مردود ہے، اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول کون سا عمل ہونے والا ہے؟ ایسا عمل جو کہ اللہ رب العالمین کے ایمان کے ساتھ ہو، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ایسے وہ تمام کے تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، ورنہ تمام کے تمام اعمال چاہے آپ
جتنے بھی عبادات کر لے اپنے حساب سے، اگر سنت نہیں ہے تو پھر وہ عمل مردود کر دیا جائے گا اور بیکار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دکھاوے سے بچائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین ہم لوگ جتنے بھی یہاں ہیں، اللہ رب العالمین جو لوگ بھائی استطاعت کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ قربانی کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول عطا فرمانا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین ہم جو بھی ٹوٹے پھوٹے عمل کریں گے، اللہ رب العالمین ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔